لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجیٰ کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں، جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔
کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے پس مصطفیٰ ملے، کہو آمین۔ کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے پس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، باپردہ باحیا، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، آج کا یہ عظیم الشان اولیاء نقش بند کا اجتماع اولیاء نقش بند کے فخر، اولیاء نقش بند کی متاع عزیز، اولیاء نقش بند کا قیمتی اثاثہ، اولیاء نقش بند کی دستار، عالم اسلام کے عظیم روحانی سکالر، محبوب العلماء والصلحاء، یادگار اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ سال بھر اس اجتماع کا انتظار جہاں آپ حضرات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، جس کے اندر سینکڑوں علماء کرام، سینکڑوں شیوخ، سینکڑوں صاحب تقوی و طہارت لوگ یہاں شرکت کو سعادت سمجھتے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے یہاں حضرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ میں بھی فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، تو اولیاء نقش بند کا اجتماع بھی پہلی بہار میں ہو رہا ہے۔ ربیع الاول میں ہمارا یہ اجتماع آ گیا، جس طرح مکہ معظمہ کے اندر بہار آ گئی، اسی طرح ماد الفقیر کے اندر آج ہر طرف بہار ہی بہار نظر آ رہی ہے۔ ربیع الاول کے اندر مکہ والے خوشی منا رہے تھے، ربیع الاول میں ہمارا اجتماع آیا تو اولیاء نقش بند جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ربیع الاول کی بھی خوشی ہے اور جن سے ہماری نسبت ہے ان کی زیارت کر کے بھی لوگ اپنے دلوں کو خوش کر رہے ہیں، کہو الحمدللہ۔ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہار ہیں اور آئے بھی بہار کے مہینے میں، تو مجھے کہنے دو صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تین چیزوں کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، آمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا ربیع الاول کی مناسبت سے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب، میرے آقا کی صورت اعلیٰ، میرے آقا کی صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت کے اندر جمال ہے،
سیرت کے اندر کمال ہے، دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے۔ کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، شہر ملے شہروں سے اعلیٰ۔ مجھے کہنے دیجئے خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی کوئی زبان خاموش نہ رہے، سبحان ربی اولیاء نقشبند کے علماء کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا کی زبان مبارک لسان اللہ، شفقت رحمت اللہ، دستور آئین اللہ، حکم امر اللہ، حکم امر اللہ، سبق لا الہ الا اللہ، وجود محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا کا بچپن اعلیٰ، جوانی اعلیٰ، بڑھاپا اعلیٰ، زلفیں اعلیٰ، بحیثیت شوہر ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، ہمدرد ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، خیر خواہ ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، نام میں اعلیٰ، کام میں اعلیٰ۔ میں بات کو لمبا نہ کروں، آمنہ کا لال، اللہ نے ان کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ اور جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، وہاں سے میرا اللہ آفتوں کے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیتے ہیں اور رحمتوں کے بند دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ تھوڑا آہستہ کہیں، تھوڑا اور آہستہ کہیں۔ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، نبی کے عاشقوں کو ذکر مصطفیٰ سن کے سکون ملتا ہے۔ جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ حضرت شیخ صاحب میں کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں اولیاء نقشبند کو۔ جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ، ہمارے پیروں کا عقیدہ، جنت کے پھلوں کے اندر اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس ذکر مصطفیٰ میں رکھ دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر بڑی دعائیں مانگی، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر بڑی دعائیں مانگی، دو دعائیں ایسی مانگی ہیں کہ اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا۔ جس طرح آپ فیض لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کا دامن بھر دے، کہو آمین۔ پھر سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں ایسی مانگی، اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا۔ ایک دعا مانگی زمزم والا آ گیا، دوسری دعا مانگی کوثر والا آ گیا۔ اب کوثر والا کیسے آ رہا ہے؟ ربیع الاول 9 یا 12، حضرات علماء کرام، 9 یا 12 ولادت۔ میں تکرار نہیں کرتا اس لیے کہ حضور کی ذات تکرار کے لیے نہیں آئی، پیار کے لیے آئی ہے۔ چلو 12 ہی صحیح، لیکن ایک ولادت نہیں، 2 ولادتیں۔ ایک ولادت 12 ربیع الاول کو، ایک 40 سال کے بعد۔ 12 ربیع الاول کو جسمانی ولادت، 40 سال کے بعد روحانی ولادت۔ 12 ربیع الاول کو جمال ظاہر ہوا، 40 سال کے بعد کمال ظاہر ہوا۔ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، محمد بن عبداللہ بن کر آئے، 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ بن کے آئے۔
ایک اور جملہ کہتا ہوں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ایک انگلی چلی گئی، عبداللہ۔ کچھ سنبھلے ہیں تو دوسری انگلی چلی گئی، ابھی چلنے لگے تو تیسری انگلی بھی چلی گئی۔ اب کیا کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے میں نے سب کی انگلیوں کو اٹھا لیا، اس لیے کہ میں اپنے حبیب کی خود انگلی پکڑ کے چلاؤں گا۔ مزہ نہیں آ رہا مجھے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پر اتنی تو نہیں کہ سبحان اللہ بھی نہ نکلے آپ کو۔ حضرت شاید پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا ادم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گیا جدا، ایک ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ اس پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ مدینہ منورہ سے آنے والے امام صاحب، میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، یا اللہ ماں باپ تو عظیم سرمایہ ہوتے ہیں، تو نے یہ ماں باپ کا سہارا کیوں اٹھا لیا؟ اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر اٹھایا۔ 63 سالہ زندگی کے اندر 63 سالہ زندگی کے اندر میرے حبیب کو اب کوئی تکلیف آئے، ہائے ابا نہ کرے ہائے ربا کرے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ہائے ابا نہیں ہائے ربا، کیونکہ کل میرا پیمبر فاراندی چوٹیوں پہ کھڑا ہو کر کس باپ کو آواز دے گا؟ کل میرا پیغمبر شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید کے اندر کس باپ کو آواز دے گا؟ پھر بدر کے اندر، احد کے اندر، تبوک کے اندر، خیبر کے اندر، حنین کے اندر کس باپ کو آواز دے گا؟ یتیم ابھی سے مجھے پکارنے کی عادت بنا لو، پکارنا آپ کا کام ہوگا، زندگی بھر یتیم کو سہارا دینا میرا کام ہوگا۔ اب میں آ گیا 9 یا 12 صبح کا وقت بھی اعلیٰ، آنے والا نبی بھی اعلیٰ، سب کہو اعلیٰ، پھر کہو پنجابی دے اندر وقت بھی وڈا تے آن والا نبی بھی وڈا، وقت بھی برکت والا، آنے والا نبی بھی برکت والا، وقت بھی نور والا، صبح کا وقت نور والا، جیسے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، نور نظر آ رہا ہے، حضرت کا عکس نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ وقت بھی نور والا، آنے والا نبی بھی نور والا، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں آنے سے پہلے خدائی نرسنگ سٹاف کا انتظام ہو گیا۔ پریشان نہیں ہونا، اللہ نے خدائی نرسنگ سٹاف کا انتظام کر دیا۔ ایک آنے والی نبی کو جنم دینے والی آ گئی اور ایک نبی کی پرورش کرنے والی آ گئی۔ تھوڑا آہستہ کہو، ذرا سوئے ہوں کو جگا لو، سبحان اللہ کہو ذرا، صبح کہو۔ ایک نبی کو جنم دینے والی آ گئی۔ میں اگر اپنے دورے کی تفصیلات بتاؤں تو آپ ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، آگے چل کے بتاؤں گا، توجہ میری طرف رہے ذرا۔ ایک نبی کو جنم دینے والی آ گئی، ایک نبی کی پرورش کرنے والی آ گئی، یعنی ایک سیدہ آسیہ آ گئی اور دوسری مائی مریم آ گئی۔ یہ خدائی نرسنگ سٹاف کا انتظام ہو گیا۔ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں جب میرے ہاں میرے لال کی ولادت ہوتی ہے، میں نے اپنے لال کی طرف دیکھا، نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی، سارے کام اللہ نے اندر کر دیے، نہ دائی کی ضرورت نہ نائی کی ضرورت۔ آمنہ کیا کہتی ہے؟ علماء نقش بند پوچھتے ہیں، آمنہ کہنے لگی جب میں نے اپنے لال کی زلفوں کو دیکھا کنگھی ہو چکی ہے، میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا سرما ڈالا ہوا، میں نے وجود کی طرف دیکھا خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے آمنہ ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے۔
آپ کی آمد پر پورے مکے کے اندر روشنی آ گئی، ٹھیک ہے، آپ کی آمد پر قحط دور ہو گیا، آسمانوں کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آمنہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ آمنہ بیان فرماتی ہیں سارے مکہ کے اندر خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک ہوتا ہے منور اور ایک ہوتا ہے منیر۔ منور اس کو کہتے ہیں جو خود روشن ہوتا ہے، اور منیر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور آنے والوں کے بھی سینے روشن کر دے۔ آواز نہیں آئی؟ آواز نہیں؟ میں نے ممبر کی طرف اشارہ کیا، آپ کی توجہ نہیں ہوئی۔ سراجم منیرہ آ گیا۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں اشعار کے اندر تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اور یہ مجلس خوشبودار ہو جائے، آپ کی آنکھوں میں نور بھی آ جائے گا، دل میں سرور بھی آ جائے گا، کیونکہ میری نظریں جو ہیں نا کراچی والوں پر زیادہ پڑ رہی ہیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضور کے آنے سے پہلے غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ سبحان اللہ تو کہو۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ اولیاء نقشبند کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ فقیر اور یہ سارے فقیر۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ دادا جان اللہ کے گھر میں موجود تھے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ حسین و جمیل تھا، وہ پھول تو نے توڑ لیا، یا اللہ میں نے جزا فضا نہیں کی، شور و شون نہیں کیا، واہ ویلا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا اللہ میں نے کوئی ناراضگی والا کام نہیں کیا۔ آمنہ میرے گھر کے اندر ہے، بچے بچی کی آمد ہے، اللہ کرم کر دے، رحم کر دے۔ رو رو کر دادا کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ تھوڑا آہستہ کہو۔ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے؟ ہر بندہ ہی پریشان ہے آج کل۔
میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ہر آدمی پریشان ہے۔ کچھ اولاد کے لیے پریشان ہے، کچھ اولاد سے پریشان۔ آپ نے سے کہنا ہے، میں نے کے کہنا ہے۔ کچھ اولاد کے لیے پریشان ہے، کچھ اولاد، کچھ داماد کے لیے پریشان ہے، کچھ داماد، کچھ بیوی کے لیے پریشان ہے، کچھ، مجھے جگانا آتا ہے، میرا کام ہی یہی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اور پھر میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی کے اندر جب سارے بندے پریشان ہیں اور مختلف پریشانیاں ہیں تو اس کا علاج بھی بتا دو۔ یہ سارے پیر بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے مرشد کا علاج، ہمارے مربی کا علاج دیکھو، ہمارے شیخ کا علاج دیکھو کہ سارے پریشانیوں کا شیخ نے کیا علاج بتایا، ہمارے محسن و کرم فرما نے کیا اس کا حل بتایا، بتا دوں؟ ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج، مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، ناراض نہ ہونا اگر اس کے دربار میں مصلی بچھانے کا وقت نہیں، یہ وقت تھانے میں لگے گا، کچہری میں لگے گا، یہ وقت ایم پی ایم این اے کے دروازے پہ لگے گا، کسی وزیر کے گھر کے طواف کرنے کے اندر خرچ ہو جائے گا۔ اگر اس کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کا تیرے پاس وقت نہیں ہے، پتہ نہیں پھر یہ تیرے ہاتھ کہاں کہاں پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بچ جاؤ، مرشد کے فرمودات پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر، قاری صاحب، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اور میں نے پڑھا ہے مولانا الیاس رحمہ اللہ تبلیغ والے جو ہیں، جہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا، لکھا ہے کوئی اتنے بڑے خطیب نہیں تھے لیکن رونے دھونے والے تھے، ان کے آنسوؤں میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی تھی۔ دادا جان اللہ کے دربار میں رو رہے تھے کہ یا اللہ یہ در کس لیے، یہ گھر کس لیے ہے، ادھر سے کنیز آتی ہے، اور آ کر کہنے لگی عبد المطلب آپ کو مبارک ہو۔ کس بات کی؟ آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کے گھر میں 2 جگ کا سردار آ گیا، آپ مکے کے متولی ہیں، آپ کے گھر کے اندر 2 جگ کا متولی آ گیا۔ دادا جان اٹھے، تیزی کے ساتھ سیدہ آمنہ کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھلتا ہے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ بیٹا خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ اماں بیٹا خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ ابا جان مجھے دکانوں کا پتہ نہیں، مارکیٹوں کا پتہ نہیں ہے، ذرا اندر تشریف لائیں، اللہ نے مجھے خوشبوؤں والا لال عطا کر دیا ہے۔ اندر چلے گئے، سرکار کو اٹھائے اور ایک جملہ بڑا عجیب کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری ٹوٹی ہوئی کمر کو درست کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اجڑے ہوئے باغ کو ہرا بھرا کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خزاں رسیدہ گلشن کے اندر بہار کا پیغام لایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عبداللہ لے لیا لیکن عبداللہ سے کئی 100 گنا حسین و جمیل بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر چلے، شکر کرو اس دور کے اندر آپ کو اللہ نے وہ پیر عطا فرمایا جس کے دن اور رات ذکر و فکر کے اندر گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہو الحمدللہ۔
ایسا پیر عطا کیا جو صاحب تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے۔ ایسا پیر اللہ نے عطا کیا جن کے پوری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں عقیدت مند موجود ہیں۔ ایسا پیر اللہ نے عطا کیا کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور دادا جان اٹھا کر لے چلے، سرکار کو اٹھا لیا اور لے کر باہر نکلے۔ کدھر جا رہے ہیں جی؟ میرا دل چاہتا ہے اس آنے والے بچے کو میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرا کے لاتا ہوں۔ دادا جان نے اٹھایا اور لے کر باہر نکلے۔ پتھر سلام کر رہے ہیں، کینکریں سلام کر رہی ہیں، توجہ رکھنا ذرا، پتھر سلام کر رہے ہیں، کینکریں سلام کر رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ اللہ کرے یہ مجمع بھی بول پڑے، بولیں تھوڑا سا بولیں۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کینکر بول پڑے۔ دادا جان لے کر جا رہے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں، کینکریں سلام کر رہی ہیں۔ عبد المطلب کہنے لگا مکہ کے پتھروں میں پہلے سے بھی یہاں گزرتا رہا، کبھی آپ نے مجھے سلام نہیں کیا۔ ان پتھروں سے آواز آتی ہے عبد المطلب تمہیں سلام نہیں ہے۔ جس حسین و جمیل پیغمبر کو اٹھا کر جا رہے اس کی حسین زلفوں کو سلام ہو رہا ہے۔ بس کوئی اور کٹا نہ کھول دی، بس بہ جا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اولیاء نقش بند کا اجتماع ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ آواز بس آپ کی سبحان اللہ کی آواز ہے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ پھر کہو ذرا سبحان اللہ، بس اس کی آواز گونجنی چاہیے۔ دادا جان نے جس وقت، میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، میں آپ کا نام بھول گیا ہوں، عبد القدوس صاحب بڑے حضرت جی کے بیٹے ہیں نا۔ میں بڑے حضرت جی کی موجودگی میں بیٹھ کر کچھ ایسی باتیں کیا کرتا تھا جیسے آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہاں تو میں سبق سنانے کے لیے آتا ہوں، اصلاح کے لیے آتا ہوں، تو بڑے حضرت جی کی موجودگی میں بھی اسی طرح کچھ بیان کرتا تھا، وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کرتے تھے۔ آواز نہیں آئی بھائی؟ میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے اٹھ اٹھ کر مجھے سلام کرتے تھے۔ مجھے کہنے دو اولیاء نقش بند والوں، مجھے کہنے دو اگر ہمارا نبی ان پتھروں کو پہچانتا ہے تو کیا درود پڑھنے والوں کو نہیں پہچانے گا؟ کیا ذکر و فکر کرنے والوں کو نہیں پہچانے گا؟ کیا راتوں کو جاگنے والے اور رونے والوں کو نہیں پہچانے گا؟ کیا چلہ 4 مہینے لگانے والوں کو نہیں پہچانے گا؟ وہ پہچانے گا، وہ پہچانے گا۔ اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ کمی رہ گئی تو العلماء ورثۃ الانبیاء، جن کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، یہ کہہ دیں گے یہ ہمارے جگری یار ہیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا، کام بن جائے گا۔ یہ ہمارے جگری یار ہیں، ہماری مجلس میں آیا کرتے تھے۔ دادا جان نے اللہ کے گھر کا طواف کرا لیا اور لے کر واپس آ گئے اور کہنے لگے آمنا جلدی نہ کرنا۔ شیخ الحدیث صاحب نے مجھے بھی ٹائم تھوک کے حساب سے دیا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ جلدی میں بھی نہیں کروں گا آج، میں نے بھی ساری رات سفر کیا۔ رات میرا تونسا شریف کے اندر حضرت تونسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد میں بیان تھا، تو ساری رات میں نے سفر کیا، صبح 5 بجے یہاں پہنچا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ چکر آ رہے تھے، گرتا گرتا پہنچ گیا ہوں یہاں، اور ابھی رات کو میلسیاں کی بڑی مسجد کے اندر بیان۔ تو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے، میری طرف توجہ فرمایا ذرا، توجہ میری طرف۔ دادا جان لے کر آگے اور کہنے لگے بیٹا جلدی نہ کرنا۔ کس بات میں؟ جلدی نہ کرنا بیٹا،
نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا۔ ابا جان کیوں؟ فرمایا میں مکہ والوں کو بلاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، بچہ دکھاؤں گا، پھر اس کا نام رکھواؤں گا۔ آمنہ کہنے لگی ابا جان آپ کن کو بلائیں گے، کن کو دعوت کھلائیں گے؟ ابھی تو یہ پیدا ہی نہیں ہوا، فرشتے مجھے پہلے ہی نام بتا گئے ہیں۔ چلو جگانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، وہ نام میں شعر پڑھ کے سناؤں یا ویسے ہی بتا دوں؟ سارے بولو۔ پوچھتا ہے اس لیے ہوں کہ جمہوری دور ہے، کہیں دھرنے ہی نہ دے کے بیٹھ جاؤ، پھر اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ آمنہ بتاؤ وہ کون سا نام ہے؟ آمنہ کہنے لگی بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ دادا جان کہنے لگے ایک نام آپ نے رکھا، ایک میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی نام رکھ لوں۔ ابا جی آپ نے کون سا نام رکھنا ہے؟ کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے۔ کیوں کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں آپ سے ذرا سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور چاند سے اعلیٰ، چاند سے، سورج سے، لوح و قلم سے، خدا کی کل خدائی سے، انبیاء سے، فرشتوں سے؟ آپ کہیں گے ہم سے پوچھتے ہیں جامی صاحب آپ بتائیں حضور کتنے اعلیٰ، میں بھی ذرا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرا اور میرے پیروں کا عقیدہ نہیں سمجھ، میرا اور میرے پیروں کا عقیدہ، میرا اور میرے پیر بھائیوں کا عقیدہ سن لو۔ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ کا گھر سارے گھروں سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابی سے اعلیٰ، تابی تبا تابین سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ حضرت شیخ صاحب مجھے کہنے دو کتنے اعلیٰ؟ ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔ عاشقو ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو۔ کتنا اعلیٰ؟ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈھال میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ میرا ذوق دیکھو اور اپنا شوق دیکھو، سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ جماعت والے اکثر بیان کرتے ہیں کہ بھائی دوستو بزرگوں جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے اللہ پاک نگہ جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ بھائی اتنا لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے، بھائی ترکی نسل کے گھوڑے پہ بیٹھ کر گھوڑا دوڑاؤ 500 سال وہ گھوڑا دوڑتا رہے تو بھائی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اور سبحان اللہ کا معنی اللہ کی ذات پاک ہے،
اللہ کی ذات پاک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تیرے اور میرے پڑھنے سے خدا پاک نہیں ہوتا، زبان سے سبحان اللہ کہنے والے اللہ تیری زبان کو پاک کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا ذرا میں بیدار کر لوں۔ اوکاڑے کے علاقے میں پہلے لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے تھے شیخ صاحب، جب میں نے فضیلت سنائی نا، تقریر جاری تھی، جب سانس بند ہو سبحان اللہ، جب سانس بند ہو سبحان اللہ، میں نے کہا لوگو یحییٰ خان نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا کہ بابا کہنا سبحان اللہ۔ صبح کا وقت ہے نا، نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، ساری رات وہ آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ کو۔ توجہ میری طرف ذرا، کتنے اعلیٰ، میرا اور میرے پیروں کا عقیدہ سن لو، میرے مرشد کا عقیدہ سن لو، ہمارے مربی کا عقیدہ سن لو۔ میں خادم ان کی طرف سے ترجمانی کرنے لگا ہوں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا۔ اولیاء نقش بند والو، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف ہے، میں پورے سال کی کسر نکال کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ کہو ذرا، آپ کی جو افسردگی ہے نا اس کو دور کر کے جاؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے۔ آواز نہیں آئی؟ پھر ایک جملہ کہہ دوں، شاید آگے بھول نہ جاؤں۔ خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے۔ نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امانت ہے۔ محمد ہی کے دم سے، محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے۔ محمد آن ملت، شان ملت، جان ملت ہے۔ آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ اور میں ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی جس کی سارا جگ بھی تعریف کرے، رب بھی تعریف کرے، جگ کرے رب کرے۔ اور احمد کا معنی جو ساری کائنات سے زیادہ عرش والے کا شان بیان کرے، اس کو کہتے ہیں احمد۔ ٹھیک ہے، اب ایک جملہ کہہ دوں، کروڑ مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، زبان لکڑ ہو جائے، یہ دماغ خشک ہو جائے، لب نہیں ملتے، فرمایا میرے حبیب کا نام لے لو، لب مل گئے، رب مل گئے۔ اور یہی تو دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں، لب مل گئے، رب مل گئے۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب ذرا توجہ کرنا، سب کہو اللہ۔ جب اللہ کا نام آپ لیتے ہیں تو دونوں ہونٹوں کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے، پھر کہو اللہ۔ یہ ملتے نہیں، فاصلہ ہو جاتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان ذرا فاصلہ کرو. جب میرا نام لینا ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان ذرا فاصلہ کرو. اور میرے محبوب کے نام کے اندر 2 میمیں ہیں، 2 میمیں. فرمایا جب میرے حبیب کا نام تمہاری زبان پر آئے گا، پہلی میم آئے گی وہ فاصلے مٹا دے گی اور دوسری میم خدا سے ملا دے گی. یہ ہیرے پتہ کہاں سے ملتے ہیں؟ حضرت کے قدموں سے ملتے ہیں. آواز ہی نہیں آئی آپ کو؟ یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. سرکار کا اتنا بڑا مقام سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. اگر آپ سو نہیں گئے تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں ذرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی. نبی پر درود اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اگر درود ابد سے شروع ہوتا تو معراج والی رات شروع ہوتا. نہیں پہنچے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اگر درود شروع ہوتا، ابد سے شروع ہوتا تو معراج والی رات شروع ہوتا. اگر رسول سے شروع ہوتا تو جس دن اعلان نبوت فرمایا اس دن شروع ہوتا. اللہ فرماتے ہیں علی النبی، تو پھر میرا نبی کب بنا ہے؟ کب بنا ہے حضور آپ ہی بتا دیں. فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. ابھی آدم مٹی اور پانی کے اندر تھے جب اللہ نے میری روح سے کائنات کا افتتاح کر دیا تھا. تو تب سے درود ہے، اس وقت سے درود ہے. پھر مجھے کہنے دو اگر نبی نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا، غنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی، پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی، ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی، گل خنداں کی بہار دل کشاں بھی نہ ہوتی، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ یہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا، نہ رات ہوتی. جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کون و مکان نہ ہوتا. حاضر ہو جاؤ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. آخری صف میں بیٹھنے والا بھی سبحان اللہ کہے ذرا. میں سچے نبی کی شان آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کو علم ہے ایک وہ بھی تھا جس نے مسیلمہ کذاب جس کو کہتے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضور کی طرف خط لکھا تھا آدھی زمین کے آپ نبی، آدھی زمین کا میں نبی ہوں. اللہ کے نبی نے لکھا کہ تو بڑا کذاب ہے. کیا کہا؟ یہ کہنا ثواب ہے، بلند آواز سے کہو. جس کو نبی نے کذاب کہا ہے امتی بھی کہیں وہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا اس میں لکھا یہ تو کذاب ہے. توجہ رکھنا میری طرف ذرا. حبیب بن زید 19 سال عمر ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھجوریں بیچتا ہے. حضور نے فرمایا یہ چٹھی لے جاؤ اس کو دو. اس کے عقیدت مند بیٹھے تھے، جب اس نے چٹھی کھولی تھی اندر لکھا کذاب ہے. تو اس نے کہا حبیب مجھے سچا کہو، مجھے سچا کہو. اس نے کہا جس کو میرے نبی نے جھوٹا کہا ہے میں کون ہوتا ہوں سچا کہنے والا؟ جس کو میرے نبی نے کذاب کہا ہے میں بھی تمہیں کذاب کہتا ہوں. قربانی دیکھو، ایک ایک جوڑ توڑا، یہ جوڑ توڑا، یہ توڑا، یہ توڑا، یہ توڑا. 360 جوڑ ہیں انسان کے وجود کے اندر، ایک ایک جوڑ حبیب بن زید کا توڑا گیا، کاٹ دیا گیا. وہ بار بار کہتا ہے کہو میں سچا ہوں. فرمانے لگے جس کو میرے نبی نے کذاب کہا ہے میں کون ہوتا ہوں اس کو سچا کہنے والا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ کو کسی نے جا کر بتایا کہ تیرے بیٹے نے یوں انکار کیا، پھر اس کا انجام یہ ہوا. تو اس ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلا واللہ، اللہ کی قسم، شیخ صاحب اللہ کی قسم میں نے تو دودھ ہی اپنے بچے کو اسی دن کے لیے پلایا تھا کہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو. مسیلمہ کذاب ہے. اور ابن کثیر نے بڑا عجیب لکھا ہے علماء کرام،
بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے۔ ایک دن اس کے ماننے والے کہنے لگے عرب میں ایک نبی ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس کے پاس تو بچے لائے جاتے ہیں، وہ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لعاب نکال کر بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے تو وہ شفا ہو جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے، آپ بھی کوئی ایسا کام کریں۔ اس کے عقیدت مندوں نے کہا آپ بھی کوئی ایسا کام کرو۔ اس نے کہا لاؤ بچے 100 بچہ آ گیا۔ اس نے نجس لعاب نکال کر ان کے منہ میں ڈالا، اپنا ہاتھ پلیت جو تھا ان کے سر کے اوپر پھیرا۔ پہلے دن 100 بچہ آیا، دوسرے دن 50 آیا، تیسرے دن 25 آیا، چوتھے دن کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا بچے لاؤ، ختم ہو گئے، بچے لاؤ۔ شیخ الحدیث صاحب بچے لاؤ۔ آخر وہ بولے عقیدت مند، کہنے لگے جناب کیا بتائیں آپ کو بچے کیوں نہیں آ رہے؟ جن کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے، اور جن کے منہ میں آپ نے لعاب ڈالا سارے گونگے ہو گئے۔ تو ماؤں نے اپنے بچے ہی چھپا لیے ہیں۔ قربان جاؤں اولیاء نقش بند والوں، حضرت سے فیض لینے کے لیے آنے والوں، دور دراز کا سفر کر کے اپنے مرشد کی زیارت اور دعا میں حاضر ہونے کے لیے آنے والوں، اللہ نے جو ہمیں نبی عطا کیا ہے، اللہ نے ایسا پیغمبر عطا کیا، صحابہ فرماتے جس بچے کے سر پہ حضور ہاتھ پھیر دیتے 8 دن گزر جاتے اس کے سر سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی۔ میرا تیرا نبی جس گلی سے گزر جاتا 3 دن تک ان گلیوں کے اندر سے خوشبوئیں آتی تھی، اور میرا پیغمبر جہاں لعاب ڈالتا ہے وہاں شفا ہو جاتی ہے۔ لعاب ڈالا جابر کے کھانے میں، 5 آدمیوں کا کھانا 1500 کھا کے چلے گئے۔ لعاب میرے مصطفیٰ نے جلابیب کے چہرے پہ لگایا، چہرہ 14ویں کے رات کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ لعاب میرے مصطفیٰ نے جس وقت علی کی آنکھوں میں ڈالا علی کو شفا مل جاتی ہے، صدیق کی ایڑی پہ لگاتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے۔ مدینہ کے کڑوے کنویں میں لعاب ڈالا تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اصلی اور نقلی دیکھ لو، وہ سارے گنگے ہو گئے، سارے گنجے ہو گئے۔ توجہ میری طرف رہے۔ اور اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا، مجھے کہنے دو، اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا کیا۔ اللہ فرماتے میرے حبیب تو نورانی اور پیارے پیارے ہاتھ اٹھا، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا۔ تو پیارے پیارے ہاتھ اٹھا، میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا۔ میرے پیغمبر تو ہاتھ اٹھا، میں بدر فتح کرا دوں گا۔ تو ہاتھ پیارے اٹھا، میں مدینے والوں کو بارش عطا کر دوں گا۔ آپ ہاتھ مبارک اٹھائیے، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا۔ ہاتھ مبارک اٹھائیے، جابر کے کھانے میں برکتیں داخل کر دوں گا۔ میرے حبیب آپ ہاتھ اٹھائیں، میں شیر خدا پر گرمی اور سردی کا اثر ختم کر دوں گا، اور قیامت کے دن میرا اور آپ کا پیغمبر جب ہاتھ اٹھائے گا آنکھوں سے آنسو بہائے گا، امت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوائے گا۔ مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ کہو ذرا۔ محبوب خدا کی رحمت کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں۔ مفتی فاروق صاحب سن لو ذرا۔ محبوب خدا کی رحمت کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے جس طرف اشارے ہوتے ہیں۔ اشارے سمجھیں؟ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، بدو آ گیا، اس نے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، حضور نے ممبر پر ہی دعا کر دی۔ اللہ نے فرمایا میکائیل ابھی دعا ختم نہ ہو، پہلے مدینے والوں کو بارش عطا کر دو۔ مسجد کچی تھی، چونا شروع ہو گئی۔ آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہوتے ہیں۔ اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے۔ مسجد کے اندر سے پانی گرنا شروع ہو گیا، دعا ختم ہوئی۔ میکائیل نے عرض کیا یا اللہ کتنے دن بارش کرنی ہے؟ کتنی؟ فرمایا جن ہاتھوں نے بارش شروع کروائی ہے نا، جب تک وہی دوبارہ نہیں اٹھیں گے بند کرانے کے لیے، بارش کا سلسلہ جاری رکھو۔ آواز نہیں آئی؟ آواز نہیں آئی؟ بارش کا سلسلہ جاری رکھو۔ ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات، پھر جمعہ کے وہی عرابی بدو آ گیا،
یا رسول اللہ مدینہ میں بہت پانی آ گیا، کچے مکان گر رہے ہیں، اب بارش کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور نے ممبر پر ہی، میں ایک بات بتانے کے لیے اتنی محنت کی ہے، حضور نے ممبر پر ہی ہاتھ اٹھا لی، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ مدینے والے بارش سے سیراب ہو چکے ہیں، رج گئے نے، یا اللہ اب جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں بارش برسا دو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے دعا کی، میری طرف دیکھنا، دعا کر کے یوں ہاتھ مبارک اپنے چہرے پہ لگایا، ایک ہاتھ ادھر چلا گیا، ایک ہاتھ ادھر چلا گیا، ہم نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر والے بادل ادھر چلے گئے، ادھر والے ادھر چلے گئے، ایسے نظر آتا تھا جیسے بادلوں کو محمد نے ہاتھوں سے رخصت کر دیا ہے۔ اب بھی ہمیں عاشق نہیں کہتے آپ، جاؤ شیخ الہند کو پڑھ کر دیکھو، عاشقوں کی ایک فہرست ہے طویل۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر کے دیکھ، ہے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جاؤ شیخ نانوتوی کو پڑھ کر دیکھو، حج پہ جانے کے لیے رو عبداللہ کے پاس چلے گئے، جو ضلع امبالہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت دعا کرو میں حج پہ جا رہا ہوں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آقا کی موجودگی میں آپ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ آواز نہیں آئی بھائی، آواز نہیں آئی، میں اپنے بزرگوں کا ذکر خیر کر رہا ہے۔ کسی نے لا کر سبز رنگ کا جوتا پیش کیا، حضرت اس کو پہن لو، بڑی محبت اور الفت سے بنوا کر لایا ہوں۔ حضرت نے اس کو بغل میں لے لیا، فرمایا میں پاؤں میں نہیں پہنتا۔ حضرت کیوں؟ فرمایا گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز، میرے جوتے کا رنگ بھی سبز ہو، نانوتوی ڈرتا ہے کہیں حضور کے روضے کے رنگ کی توہین نہ ہو جائے، میں پکڑا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن روح پوچھ رہے ہیں، انگریز تلاش کر رہا ہے، 3 دن کے بعد باہر نکلتے ہیں، شاگردوں نے کہا حضرت ابھی تو وہ تلاش کر رہا ہے، فرمایا 3 دن میرے آقا غار سور کے اندر روح پوش ہوئے تھے، میں بھی 3 دن چھپا ہوں، 3 دن سے زیادہ اگر چھپتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہیں سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ پنجابی کا بھی ایک شعر سن لو ذرا، ایمان تک کتنے بیٹھے ہیں پنجابی۔ حضرت حج کے لیے جا رہے ہیں، جب مدینہ منورہ نظر آیا، جوتا مبارک اتار لیا، اونٹنی سے نیچے اتر آئے، پیدل چلنا شروع کر دیا، پتھر لگ رہے ہیں، کینکریں لگ رہے ہیں، شیشے لگ رہے ہیں، کانٹے لگ رہے ہیں۔ ساتھ والے کہنے لگے حضرت کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ تو نہیں، یا سواری پہ چڑھ جائیں یا جوتا پہن لیں۔ حضرت نے کہا میرا عشق اجازت نہیں دیتا، میں اسی طرح چلوں گا، زخمی ہوتا ہو جائے کوئی بات نہیں۔ حضرت پیروں جتی لالے جد روزہ نظری آیا، حضرت پیروں جتی لالے جد روزہ نظری آیا، لے او سواریوں پیدل ٹریا، نالے زارو زاری رویا، عقل کہے رستے اوکھے کیوں حضرت جتیاں لائیاں، حضرت کے ہائے اوتھے جتی نہ آوے جتھے بکریاں یار چرائیں۔ پھر کہو اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، باقی میرا 2.25 گھنٹے ٹائم رہ گیا، سبحان اللہ کہو ذرا، مجھے پتہ ہے سامنے مجھے گھڑی نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں بیٹری چارج کرانے کے لیے آیا ہوں، وہ سارا سال کام دیتی ہے، کراچی سے پشاور تک، سبحان اللہ کہو ذرا۔ لو جناب والا سارا جگ خوشی کر رہا ہے، لیکن آمنہ رو رہی ہے۔ آمنہ تو کیوں روتی ہے؟ یہ ماد الفقیر میں آنے والے، جھولیاں بھر کر لے جانے والے، حضرت کا دیدار کرنے والے پوچھتے ہیں آمنہ تو کیوں رو رہی ہے؟ آمنہ کہنے لگی خوشی مجھے ابھی بڑی ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ کاش
آج میرا خامد زندہ ہوتا بچے کے لیے کپڑے لے کر آتا، میرا خامد زندہ ہوتا بچے کے لیے خوشبوئیں لے کر آتا، خامد زندہ ہوتا بچے کو سینے پہ لٹاتا، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا، انگلیاں پکڑ کر گلی میں چلتا، دوستوں کی دعوتیں کرتا، چاند جیسے بیٹے کا چہرہ دیکھتا، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں مکہ والو، اس کا والد ہی نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ آواز آتی ہے عالم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ فکر نہ کر اس کا فکر کرنے والا میں جو موجود ہوں، آمنہ فکر نہ کر اس کے فکر کرنے والا میں جو موجود ہوں۔ بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، بچہ تیرا ہے، رسول میرا ہے، تو فکر نہ کر۔ جب تیرے لال کو پانی کی ضرورت پڑے گی اسے کہہ دو کہ ٹوٹیوں کے پاس نہ جائے، میں نے اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے ہیں۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرا لال باہر نکلے اسے کہو چھتری لے کر نہ چلے، کیونکہ میں نے بادلوں کو نوکر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ تو کہو، میں نے بادلوں کو نوکر بنا دیا ہے۔ اور جب تیرے لال کو کھڑونوں کی ضرورت پڑے گی انگلی کا اشارہ یہ کرے گا، آسمانوں کا چاند میں دو ٹکڑے کر کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آمنہ فکر نہ کر۔ لوگ جو ہیں 50 لاکھ کے بیڈ پہ سوتے ہیں، امیر کروڑ روپے کے بیڈ پہ سوئے گا۔ جب تیرے لال کے سونے کا وقت آئے گا میں اس کو کعبے کے اندر سلا دوں گا۔ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ 3 گھنٹے کا سن کر آپ کی آواز ہی بالکل بلیڈ ہی گر گیا آپ کا۔ سبحان اللہ کہو ذرا، مجھے پتہ ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ لو جناب والا آمنہ فکر نہ کر، میں لگا ہوں ایک جملہ کہنے، آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو خوشبو کی ضرورت پڑے گی میں اس کے پسینے کے اندر خوشبوئیں بھر دوں گا۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو سیر کی ضرورت پڑے گی میں اس کو فرش بری سے اٹھاؤں گا، فرش زمین سے اٹھاؤں گا، عرش بری کی سیر کراؤں گا۔ آمنہ فکر نہ کر، توجہ رکھنا میری طرف ذرا۔ آمنہ فکر نہ، میں لے جاؤں، چل جبریل میرے حبیب کو لاؤ۔ یا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا مکے چلے جاؤ، ام ہانی کے گھر چلے جاؤ، حضور آرام فرما رہے ہیں، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ کتنی؟ آپ سے کہتا ہوں کتنے؟ اللہ نے تو جبریل سے کہا 2 چیزوں کا، میں آپ سے کہتا ہوں 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ جبریل کیا؟ نام لے کر نہیں جگانا، کنڈا کھڑکا کے نہیں جگانا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ نہیں پہنچے نام لے کر نہ جگانا، کنڈا کھڑکا کر نہ جگانا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یا اللہ پھر کس طرح جگاؤں؟ حضرت کس طرح جگاؤں؟ اور چھت کی طرف سے اندر چلے جاؤ، میرے حبیب کی تلیوں کو بوسہ دینا آپ کا کام ہوگا، بیدار کر دینا میرا کام ہوگا۔ میں جو حضرت کے پاس آئے نا فیض لینے کے لیے ان کو ایک نکتہ دینے لگا، جاؤ تلیوں کو بوسہ دو میں بیدار کروں۔ اندر داخل ہوا، تلیوں کو بوسہ دیا، حضور بیدار ہو گئے۔ فرمایا جبریل خیر ہے؟ آدھی رات آ گئے۔ عرض کیا خیر ہی ہے جی، کیوں آئے؟ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک بات ہے، آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کی۔ آپ بھی کبھی کبھی ہماری کر لیا کریں۔ آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں جانے سے انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ بتا تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ بولو تو صحیح یار، تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ حضرت شیخ صاحب مجھے کہنے دو، تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ مسجد دیکھ کر مزہ آ گیا، آپ کو نہیں ہے؟ بولو، مدرسہ بن رہا ہے دیکھ کر مزہ آ گیا، یہ سنت رسول کے تاج نظر آ رہے ہیں چہروں پہ سجے ہوئے دیکھ کر، بولو ذرا، مزہ آ گیا۔ اتنا بڑا اجتماع، یہ جمع غفیر ہے، یہ مجمع کثیر ہے، یہ روشن ضمیر ہے، بفضل رب قدیر ہے، یہ دیکھ کر مزہ آ گیا۔ جبریل شیخ کو دیکھ کر بھی مزہ آ گیا، سبحان اللہ کہو ذرا۔
جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا کو مزہ بھی آیا؟ سنو ذرا عاشقو، حضرت سے فیض لینے کے لیے آنے والا، جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا کو مزہ بھی آیا؟ جبریل عرض کرتا ہے آقا آقا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اب میں آپ کو جو گفٹ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جبریل نے تلیوں کو بوسہ دیا اور حضور بیدار ہو گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کے مرشد آرام کر رہے ہوں، نام لے کر نہیں جگانا، بازو پکڑ کے نہیں جگانا، والدہ آرام کر رہی ہے، والد آرام کر رہا ہے، استاد آرام کر رہا ہے، بازو پکڑ کر آپ نے نہیں جگانا، ٹانگ کو ہلا کر نہیں جگانا، آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دبانے شروع کر دو۔ ادب جبریل سے سیکھ لو، آہستہ آہستہ پاؤں دبانے شروع کر دو، وہ بیدار ہو جائیں گے۔ تیرے اس ادب پر خدا عرش پہ راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ فرش پہ راضی ہو جائے گا۔ جس وقت بیدار کر لیا، چلو جی چلتے ہیں، چلو جناب چلیں۔ پھر میں ایک جملہ کہنے لگا، میرے لیے کون سی سواری لائے ہو؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں، نہ اسے تیل کی ضرورت ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب آپ میری طرف، نہ تیل کی ضرورت نہ ایئرپورٹ کی ضرورت۔ آپ کا تو تیل روزانہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ نہ تیل کی ضرورت نہ ایئرپورٹ کی ضرورت، جہاں اس کی نظر جائے گی پہلا پاؤں اس کا وہاں جائے گا، میں وہ سواری لایا ہوں۔ پھر سنو، حضور نے فرمایا میرے لیے اتنی تیز سواری لے کر آ گئے ہو، قیامت کے دن میرے امتی جب قبروں سے نکلیں گے گناہ ہی گناہ لے کر، ان کے لیے کون سی سواری لاؤ گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب فکر نہ کرے میں راضی کر دوں گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی جس وقت براق کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، میری طرف توجہ رکھنا، جس وقت مکہ سے براق چلا ہے، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ ہماری دعا کم لگتی ہے، پلوتا بہت لگتا ہے، بد دعا۔ جو آہستہ کہے گا وہ 10 سال لیٹ جائے گا۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ وہاں جانا ہے یا یہاں بلا لیں؟ ہم سے سوال کرو آپ مدینہ منورہ کیوں جاتے ہیں؟ مجھ سے سوال کرو آپ مدینہ منورہ کیوں جاتے ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں ہم مدینہ منورہ اس لیے جاتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پہ ملتا ہے، مصطفیٰ وہیں ملتا ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ ذرا سبحان اللہ کہو ذرا، پھر مجھے کہنے دو۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب میرا گلا کھل رہا ہے، سبحان اللہ بہت زیادہ۔ حضرت شیخ صاحب پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ، اللہ آپ کو لے جائے۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا۔ نانا نانا جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقان نظر آئے گا، سامنے روضے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ منٹ رہ گئے باقی میرے 5 کہو انشاءاللہ۔ بڑے سخی ہیں۔ تو میں حضرت شیخ مدینے پہ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، سنا دوں؟ شہر شہروں میں نہیں کوئی، آپ کو جب نماز پڑھاتے ہیں تو ہمیں مکہ یاد آ جاتا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، کہو بے شک۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا،
امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا، سارے نبیوں کو آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھے، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، جو چمک ان کی جبی میں تھی حضور، جو چمک ان کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں، جو چمک ان کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں، عطر لاؤ تو کوئی، عطر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا، اس لیے میں قاری صاحب اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں، جدھر میرا اشارہ ہے، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں روزہ ادھر ہے اس لیے میں نے اشارہ ہے، تسی اتلے نو دیکھی جاندے ہو، لے دس بھائی میں نہ تو بھیجدا درود، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں لطف آتا ہے، لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا، جن کو مزہ آیا ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ دوسرا سٹاپ آ گیا طور سینا، تیسرا بیت الحم، چوتھا بیت المقدس، نماز ہوئی، آگے چلے گئے، اللہ کے دربار میں حضور پہنچے، اللہ پوچھتے ہیں میرے حبیب میرے دربار میں کیا گفٹ لائے ہو، کیا تحفہ لائے ہو؟ یا اللہ آپ کھاتے نہیں پیتے نہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کل شیء، اللہ فرماتے نہیں میرے حبیب بتا کیا لے کر آئے؟ یا اللہ التحیات للہ، پڑھ لو۔ ایک بابا جی سے میں نے پوچھا التحیات آؤندی ہے، کہندا کولو اللہ نال ہی سار لئی دے، سبحان اللہ کہو جلدی جلدی ذرا۔ تین تحفے لیے، تین تحفے دیے، امت کو شامل کر لیا، یا اللہ میں واپس جاؤں، اللہ فرماتے میرے حبیب ٹھہر جائیے، آپ نے کون سا روز روزانہ ہے، میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا میں خالق تو مخلوق، میں محب تو محبوب، میں خدا تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر تو بشیر، میں خبیر تو سراجم منی، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔ اب میں انڈیا سے ایک تحفہ لایا ہوں، میں دارالعلوم دیوبند گیا ہوں، حضرت شیخ الہند کی قبر پہ گیا ہوں، قاسم نانوتوی کی قبر پہ گیا ہوں، شاملی کے میدان میں گیا ہوں جہاں حافظ ضامن کو گولی لگی تو گر گئے، حضرت گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حافظ صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہی کچھ ہوا جو میں اللہ سے مانگتا تھا۔ اب میری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ سر میرا ہو، گود آپ کی ہو، زبان آپ کی ہو، تلاوت قرآن کی ہو۔ مزہ نہیں آیا یار، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھایا، گود کے اندر رکھا، سورہ یاسین کی 3 آیات ابھی پڑھی تھی، حافظ صاحب کی زبان سے نکل رہا تھا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور حضرت میں نے کرامت پڑھی ہے، شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی کے یہاں گولی لگی اور ہاتھ رکھا اور نیچے بیٹھ گئے، حضرت گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا؟ گولی لگی ہے۔ گنگوہی رحمہ اللہ نے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ درود پڑھ کے پھونک ماری، حضرت ہاتھ اٹھائیے، جب ہاتھ اٹھایا پھٹ تو درکنار، خراش بھی نظر نہیں آ رہی، تو وہاں سے تحفہ لائے حضرت۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، آدھا تحفہ دوں گا آدھا اگلی دفعہ۔
فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب، سنو ذرا، نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب آپ کی نظر کر دو، کتاب فطرت کا ہر ورق، کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے، کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی زبان خاموش، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یقیناً بخش دے گا، حضرت شیخ کا نام کیا ہے؟ سہیل عرفان صاحب۔ اچھا ماشاء اللہ، اب ان کی نظر کرنے لگا ہوں تو مجھے سبحان اللہ کہو ذرا۔ یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو، آپ جیسے عاصیوں کو، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دیں کہ یہ میرا غلام آیا۔ وآخر دعوانا، حضرت شیخ ایک منٹ بھی اوپر نہیں ہونے دیا میں نے، جو آپ نے میرے کان میں کہا تھا نا وہ راز آپ جانتے تھے یا میں جانتا تھا، اللہ نے پورا کرا دیا، سبحان اللہ کہو، نیچے بیٹھ جائیں۔ تو اب جو اگلا پروگرام ہے آپ اس کا اعلان فرمائیں، جو آگے مراقبہ ہوگا تو دعا آپ تشریف رکھیں۔ مفتی فاروق صاحب آگے تشریف لیں، آپ یہاں آ جائیں، اگر شیخ کے پاس بیٹھ جائیں۔ مفتی فاروق صاحب کراچی سے تشریف لائیں، رات 2 بجے فلائٹ آئی فیصل آباد، پھر وہاں سے گاڑی کی اور ادھر پہنچے حضرت شیخ کی زیارت کے لیے۔ تشریف لائیں مفتی صاحب، یہ لوڈ سپیکر۔ شیخ دینا میری تصویر بنا، پیر صاحب نے میری تصویر بنا۔ صحیح کھپت ہوئی ہے، صحیح کھپت ہوئی ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حمید الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔
کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ پیارے اللہ، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجیے اللہ، چھٹکارا عطا فرما دیجیے اللہ۔ تجھے ناراض کر کے ہم نے زندگی میں کچھ بھی نہیں پایا، نہ دنیا ملی آخرت بھی برباد۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرما، پیارے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جو بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے، ایک بار کھل گیا تو کام بن جائے گا۔ اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے۔ گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے اللہ، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اس کے دروازے پہ اتنا ہی بڑا ہجوم ہوتا ہے بھکاریوں کا۔ اللہ تو بڑا سخی ہے، تیرے دروازے پہ بڑا ہجوم ہے۔ پیارے اللہ، اب گناہ گار سیاکار سہی، پورے مجمع میں ایک بندہ تو ایسا ہوگا جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو پسند آ چکے ہوں گے۔ اللہ اس ایک بندے کے ہاتھوں کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پیارے اللہ، ہم گناہ گار سیاکار سہی، مجمع کے اندر کتنے ایسے حضرات موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بالوں کو سفید کر چکے ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر چکے ہیں۔ تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ پیارے اللہ، ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، کریم اللہ سفید بالوں پہ ترس کھا لیجئے، سفید بالوں پہ رحم فرما لیجئے۔ کریم پروردگار، دنیا والے بھی سفید بالوں والوں کا اکرام کرتے ہیں، اللہ تو بھی اکرام فرما دیجئے، اکرام فرما دیجئے۔ پروردگار معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ ناراضگی ختم کر دیجئے۔ دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان پر تو کوئی حسرت نہیں، وہ اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے اللہ، ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در ہی نہیں ہے۔ اللہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ پیارے اللہ، اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا، اللہ تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ بگڑی بنا دیجئے، دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے۔ بہت امیدیں لے کے آئے ہیں، بہت تمنائیں لے کے آئے ہیں، پتہ نہیں کیوں کون سے احباب کیا دعائیں تمنائیں دلوں میں لے کے آئے ہوں گے۔ آتے وقت لوگوں نے بھی کہا ہوگا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ پیارے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا کہ تو فرماتا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ گمان لے کے آئے ہیں، اللہ پھر خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ اللہ تو نے فرمایا ہے، تو نے فرمایا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے الصدقات للفقراء، صدقے فقیروں کا حق ہے۔ اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کا حق ہے، اللہ پھر عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم تیرے ساتھ حجت بازی نہیں کر سکتے اللہ، ہم فقط اپنی
आजिज़ी का इजहार करते हैं, अपनी बेकरारी का इजहार करते हैं। प्यारे अल्लाह खाली हाथ न लौटा देना। कितने दिनों से ये दोस्त अहबाब दूर करीब से चल के आए, यही बैठे रहे, इतनी देर तक बंदा किसी बखील के दरवाजे पे भी बैठ जाता, दरवाजा मुसलसल खटखटाता, आखिर उसको भी तरस आ जाता। अल्लाह तू तो सखी है, तू तो जवाद है। प्यारे अल्लाह तू तो ज़मीन और आसमान के खजानों वाला है। करीम अल्लाह खाली हाथ न लौटा देना, अल्लाह खाली हाथ न लौटा देना। प्यारे परवरदिगार उम्मीदों से बढ़ के अता फरमा, तवक्कुआत से बढ़ के अता फरमा। मेरे अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, उनकी सुन्नतों की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हम ऐसे ज़माने में पैदा हुए कि खुली आंखों से तेरे महबूब का दीदार न कर सके। अल्लाह हमारी चाहत और तमन्ना है कि ख्वाब में तो बार बार अपने महबूब का दीदार नसीब फरमा, बार बार अपने महबूब का दीदार नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ अरहमर राहिमीन, तेरे दर पे आए हैं। करीम अल्लाह गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार बदकिरदार हैं। दुनिया के नेक लोग अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नेक आमाल का वास्ता पेश करते हैं। हमारे पास तो झूलियों में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह कुछ भी नजर नहीं आता, बिल्कुल खाली हाथ है। प्यारे अल्लाह कोई नेक अमल तेरे सामने पेश करने के लिए नहीं है। अल्लाह वैसी मांगते हैं, वैसी मांगते हैं, खैरात मांगते हैं, खैराती हैं, फजल मांगते हैं, फजली है। परवरदिगार आदल नहीं मांगते, फजल का मामला फरमा, फजल का मामला फरमा। प्यारे अल्लाह अगर तू सिर्फ नेकों की दुआएं कबूल करता है तो गुनाहगार कहाँ चले जाएं, गुनाहगार किसका दरवाज़ा खटखटाए। हमारा तो यही अकीदा है कि तू नेकों का रब है, तो गुनाहगारों का रब भी तो तू ही है, गुनाहगारों का कोई और रब तो नहीं है। अगर कोई और रब होता तो इतना दूर दराज का सफ़र करके तेरे दर पे ना आते। अल्लाह जो आए हैं इसका माना ये है कि हमने किसी और को रब नहीं माना, तू हमारा रब है, तूने देना है। अल्लाह अता फरमा दीजिए, प्यारे अल्लाह अता फरमा दीजिए। ए करीम परवरदिगार, ए रहीम परवरदिगार, हम अपने लिए मांग रहे हैं, पूरी उम्मत के लिए मांग रहे हैं। अल्लाह तू उम्मत से नाराज़ हो चुका है प्यारे अल्लाह, इसीलिए तो हम पर हर तरफ से जिल्लत मुसल्लत हो चुकी है। हर सुबह को तुलू होने वाला सूरज हमारे लिए नई जिल्लत का पैगाम लेके तुलू होता है। अल्लाह हमने इस उम्मत की जिल्लत ही देखी है, जब से हमने होश संभाला है अपनी उम्मत की जिल्लत ही देखी है। अल्लाह मजीद तो इज्जत भी दिखा दीजिए। अल्लाह तरसती है आंखें, कभी उम्मत का बोलबाला अपनी आंखों से देख लें, उम्मत की तरक्की और उम्मत का गलबा अपनी आंखों से देख लें। करीम परवरदिगार उम्मत की इज्जत भी दिखा दीजिए। मेरे प्यारे परवरदिगार पूरी उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं। करीम अल्लाह दुनिया में हम देखते हैं इस वक्त तो कायनात का जर्रा जर्रा उम्मत की मजलूमियत की गवाही दे रहा है। अल्लाह वो कौन सा दरिया है जो मुसलमानों के खून से रंगीन नहीं हो चुका। अल्लाह वो कौन सी चट्टान है जो मुसलमानों के खून से सुर्ख नहीं हो चुकी। वो कौन सा सहरा है जो मुसलमानों के खून से सैराब नहीं हो चुका। प्यारे अल्लाह गुनाहगार तो हम हैं, कमी तो हमारे अंदर है, लेकिन निस्बत तो गुंबद खजरा के साथ है, निस्बत तो तेरे महबूब के साथ है। अल्लाह मजीद तो इस उम्मत पे तरस खा लीजिए, उम्मत पे तरस खा लीजिए। करीम परवरदिगार उम्मत को सिर्फ इस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो तेरे सिवा किसी को रब नहीं मानते। अल्लाह हम नहीं मानते, हम तुझे ही मानते हैं, तेरे अलावा किसी को नहीं मानते। प्यारे अल्लाह हमें तेरा नाम लेने की सज़ा दी जा रही है। अल्लाह तू भी अपने नाम की लाज रख लीजिए। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफ हमारी तीनों हरम की हिफाजत फरमा। करीम परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा इतनी बेबस हो चुकी है, अरब मुसलमान एक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। प्यारे अल्लाह
اتنی بے بسی اور بیچارگی، مزید تو امت کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، ہماری اس پیاری ملک کے حال پہ رحم فرما۔ یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے چھٹکارا نصیب فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، قحط کو فراوانی میں تبدیل فرما۔ پیارے اللہ، جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما۔ میرے اللہ، جو اس ملک کی سرحدات کی حفاظت کرتے ہیں، پیارے اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، ان کو اللہ پختگی اور استقامت نصیب فرما، جرأت نصیب فرما، غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما، غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما، ہمارے افواج کی مدد فرما۔ کریم پروردگار، دینی مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، جس طرز پہ ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار، سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما۔ اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرما، جن کے والدین اعزا اقربا فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ اولاد پر تا دیر قائم دائم فرما۔ اللہ، والدین کے سائے سے محروم نہ فرما، والدین کے سائے سے محروم نہ فرما۔ پیارے اللہ، جن کے گھریلو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو ختم فرما، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما۔ کریم پروردگار، گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، وہ کس کو دل کا دکڑا سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پیارے اللہ، جو لوگ موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، سب کو دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ اللہ، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ، غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب بندہ کسی کو بتا دیتا ہے کچھ تو بندے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، بندہ اندر اندر سے گھل رہا ہوتا ہے۔ پیارے اللہ، تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے اللہ، چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما، بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو سکون اور اطمینان میں تبدیل فرما۔ اللہ، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرما۔ اللہ، ہمیں ان کی سائے سے محروم نہ فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے ان کی حفاظت فرما، عالم کے کونے کونے میں ان کے فیض کو عام اور تام فرما، اس مرکز اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، حضرت کی جملہ اہل و عیال کو کے اوپر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما، جملہ اہل عیال کو حضرت جی کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، عزتوں کا ذریعہ بنا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنے ظرف کے بقدر مانگا، تو اپنے خزانوں کے بقدر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج آخری دن ہے، دعا ہوگی تو یہ بڑا سا وقفہ ہے، اس کے اندر بہت سے کام کریں گے۔ اسی طرح جو حضرت کی اصلاحی تربیتی کتب